بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام جب سرزمین کربلا پر پہنچے تو خاک کربلا کو اپنی مٹھی میں لیا اور مٹھی میں لے کر فرمایا واللہ ہا ہنا مسارع العشاق، یہ عاشقوں کے اترنے کی جگہ ہے، یہ عاشقوں کے گرنے کی جگہ ہے۔ دراصل امام حسین علیہ السلام اس سے پہلے بھی کربلا آ چکے تھے۔ 20 سال پہلے جب امام علی علیہ السلام جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے، اس وقت امام علی علیہ السلام جب سرزمین کربلا پر پہنچے تو امام علیہ السلام نے خاک کربلا کو اپنی مٹھی میں لیا اور گریہ فرمایا۔ اصحاب نے پوچھا کہ اے مولا آپ کیوں گریہ فرما رہے ہیں؟ تو اس وقت امام علی علیہ السلام نے فرمایا واللہ ہا ہنا مسارع العشاق، یہ عاشقوں کے اترنے کی جگہ ہے، یہ عاشقوں کے گرنے کی جگہ ہے۔ عشق کا لفظ قرآن مجید میں کہیں بھی استعمال نہیں ہوا، لیکن یہ لفظ ہمیں احادیث اور روایات میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس لفظ کے ساتھ سب سے بڑا جو ظلم ہوا وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کر اس لفظ کو ناپاک اور نامقدس وادیوں میں استعمال کرنا شروع کر دیا۔ شہوات کی وادیوں میں اس لفظ کو لے گئے اور پھر یہ لفظ شہوات کے معنی میں استعمال ہونا شروع ہو گیا۔ اگر آپ لوگ دیہات میں رہتے ہوں تو وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ درختوں کے اوپر ایک پیلے رنگ کی بوٹی آتی ہے۔ اس بوٹی کو بعض لوگ لوت کی بوٹی کہتے ہیں، بعض لوگ اس کو عنبر کی بیل اور آکاش کی بیل بھی کہتے ہیں۔ یہ بوٹی جب کسی درخت کے اوپر آتی ہے تو اس کو مکمل طور پر اپنی جکڑ میں لے لیتی ہے اور اپنی جکڑ میں لے کر اس کی رشد و نمو کو روک دیتی ہے۔ یعنی یہ کہ زمین کے ساتھ اس درخت کا جو تعلق تھا، جس کی وجہ سے یہ درخت بڑھ رہا تھا، رشد و نمو کر رہا تھا، اس تعلق کو اس بوٹی نے آ کر توڑ دیا۔ اس کو عربی زبان میں عشق کہا جاتا ہے۔ اب یہی حالت اور یہی کیفیت جب کسی انسان کے اندر پیدا ہو جائے کہ وہ کسی ہستی کے اندر اتنا فانی ہو جائے اور اس کی محبت میں اتنا آگے چلا جائے کہ اس کو اس کے علاوہ کوئی اور نظر نہ آئے اور وہ دنیا سے تعلق توڑ لے، اس کو عربی زبان میں عشق کہا جاتا ہے۔ لیکن عشق صرف اور صرف کمال کے ساتھ ہو سکتا ہے، یا ان ہستیوں کے ساتھ ہو سکتا ہے جن کے اندر کمال موجود ہو، جو انسان کو خداوند عالم تک لے جائیں۔ بس عشق شہوات کے معنی میں نہیں ہے، یعنی نر اور مادہ کے درمیان جو تعلق موجود ہے وہ عشق نہیں ہے، کیونکہ نر اور مادہ کے تعلق کے درمیان جو چیز غالب ہوتی ہے وہ شہوات ہیں، وہ شہوات ہیں۔ اور شہوات اور عشق دونوں متضاد چیزیں ہیں، دونوں متضاد چیزیں کبھی بھی ایک مقام پر جمع نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا نر اور مادہ کے درمیان جو تعلق ہے وہ شہوات کا تعلق ہے، وہ عشق کا تعلق نہیں ہے۔ عشق اس حالت کو کہا جاتا ہے، اس شخصیت کے ساتھ یا اس ہستی کے ساتھ ہو سکتا ہے جو انسان کو خدا تک لے جائے، اور وہ ہستیاں صرف اور صرف انبیاء خدا ہیں، اولیاء خدا ہیں، ائمہ اطہار اور اولیاء خدا ہیں۔ پس عشق جو ہے وہ صرف اور صرف ائمہ اطہار یا اولیاء خدا کے ساتھ ہو سکتا ہے، جو انسان کو خداوند تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کر سکتی ہیں۔ یہ عشق کا مطلب ہے، اور کربلا سرزمین عشق ہے۔ کربلا وہ جگہ ہے جو عاشقوں کی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ ان میں سے ایک چھوٹی سی مثال سعید ابن عبداللہ حنفی کی ہے۔ سعید ابن عبداللہ حنفی وہ شخصیت ہیں جو کوفہ سے کوفیوں کے خط مکہ امام حسین علیہ السلام کے پاس لائے۔ اب اگر آپ دیکھیں، غور کریں تو کوفہ سے لے کر مکہ تک کا فاصلہ 300 فرسخ ہے۔ ایک فرسخ 5.5 کلومیٹر کے برابر ہوتا ہے۔ 300 فرسخ کا فاصلہ طے کیا اور کوفہ سے مکہ آئے، اور پھر مکہ سے حضرت مسلم ابن عقیل کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کا خط لے کر دوبارہ کوفہ گئے۔ 600 فرسخ کا فاصلہ طے کیا، اور پھر اس کے فوراً بعد حضرت مسلم کا خط لیا اور کوفہ سے مکہ آئے۔ 900 فرسخ، اور پھر مکہ میں امام حسین علیہ السلام کے کاروان میں شامل ہوئے اور کوفہ کی سرحد یعنی کربلا تک آئے۔ 1200 فرسخ کا فاصلہ اس شخصیت نے طے کیا، اور اس وقت وہ لوگ جو قاصد تھے، جو پیغام رسانی کا کام کرتے تھے، وہ مرکزی رستے استعمال نہیں کرتے تھے تاکہ وہ دشمن سے بچ سکیں، اور وہ رستے میں کہیں پر رکتے بھی نہیں تھے، آرام و استراحت نہیں کرتے تھے تاکہ جلد از جلد اپنا وظیفہ انجام دے سکیں۔ اب اس شخصیت نے 1200 فرسخ کا فاصلہ اس طرح سے طے کیا، اور جب شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے سب سے بیعت اٹھا لی اور فرمایا کہ تم سب جا سکتے ہو، یہ بنو امیہ کے ظالم لوگ، ان کو مجھ سے کام ہے، یہ لوگ میرے دشمن ہیں، تم سب جا سکتے ہو۔
उस वक्त सब ने अपनी वफ़ा का इजहार किया। वहाँ पर सईद इब्न अब्दुल्ला हनफी भी खड़े हुए और इन्होंने भी अपने मौला के साथ इस तरह इन अल्फाज में इश्क का इजहार किया। फरमाया, अगर मुझे मारा जाए और मारने के बाद, कत्ल करने के बाद मुझे जला दिया जाए और मुझे जलाने के बाद मेरी खाकिस्तर को हवा में उड़ा दिया जाए और ये काम मेरे साथ 70 मरतबा किया जाए, यानी मुझे 70 मरतबा मारा जाए और फिर मुझे ज़िंदा किया जाए, तो उस वक्त भी मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा और अपनी जान आप पर कुर्बान कर दूंगा। अब ज़ोहर आशूर हुई। इमाम अलैहिस्सलाम ने नमाज़ पढ़ने का कसद और इरादा किया। उस वक्त सईद इमाम की खिदमत में हाज़िर हुए और कहा, मौला मुझे नहीं लगता कि ये ज़ालिम लोग आपको नमाज़ पढ़ने देंगे। मेरा अंदाज़ा ये कहता है कि अगर आप नमाज़ शुरू करेंगे तो ये लोग तीरंदाज़ी शुरू कर देंगे और तीर बरसाना शुरू कर देंगे। मैं आपकी सिपर बनकर आपके सामने खड़ा हो जाता हूँ ताकि आप तक कोई तीर न पहुँच सके। मौला ने कबूल कर लिया कि ठीक है सईद, तुम मेरी सिपर बनकर मेरे सामने खड़े हो सकते हो। इमाम अलैहिस्सलाम ने नमाज शुरू की। सईद मौला के सामने सिपर बनकर खड़े हैं कि कोई तीर मेरे आका व मौला तक न पहुँचे। उन लाइनों ने तीरों की बरसात शुरू कर दी। जब देखा कि मौला नमाज शुरू कर चुके हैं तो तीर बरसाना शुरू कर दिए। सईद ने हर तीर को रोका, कोई तीर मौला तक ना आने दिया। सारे तीर अपने सीने पर खाते रहे और हत्ता कि एक तीर जब आया तो सईद ने देखा कि ये तीर नहीं रोक सकता मैं। उस वक्त सईद ने अपना चेहरा उस तीर के सामने कर लिया। मौला के इस आशिक ने 13 तीर खाए। इधर मौला ने कहा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह, और उधर सईद ज़मीन पर गिरे। सईद ने जब अपनी आंखें खोली तो देखा कि सईद का सर मौला के जानू पर है, मौला के दामन में है। और उस वक्त आंखें खोलकर सईद ने मौला से सवाल किया, अवफ़ई तो या अबा अब्दुल्लाह, ए मौला क्या मैंने वफ़ा की, क्या मैं अपने अहद पर पूरा उतरा, मैंने जो आपके साथ वादा किया था, आपके साथ जो अहद बांधा था, क्या मैं उस पर पूरा उतरा। कुछ करने के बाद इस शख्सियत ने जो सबसे पहला सवाल किया वो ये था कि क्या मैंने अपना अहद और अपना वादा पूरा किया, क्या मैं वफ़ा कर पाया। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नाम व अंता अमामी फिल जन्ना, हाँ तुमने अपना अहद पूरा किया और तुम जन्नत में मेरे साथ रहोगे, मेरे नज़दीक रहोगे, तुम्हारे और मेरे दरमियान कोई हिजाब नहीं होगा जन्नत में। ये शख्सियात हैं जिनसे हमने अपनी ज़िंदगी सीखनी है। ये शख्सियात हैं जो हमें सिखाते हैं कि किस तरह तुमने अपने ज़माने के इमाम के साथ इश्क करना है। आज हम अपने ज़माने के इमाम की बारगाह में जाएं और मौला से सवाल करें, अवफ़ई तो या साहिब ज़मान, ए मेरे ज़माने के इमाम, क्या मैं अपने इश्क के दावों पर पूरा उतरा, क्या मैं आपके साथ वफ़ा कर पाया।